بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید وہیں کے کسی تنگ مکان کے فراخ دل مکینوں کی پناہ سے آرک والوں نے اس شخص کو پکڑا تھا جو ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کافی دیر تک اسی علاقے میں گھومتے رہے۔ اسی دوران میں موقع پا کر میں نے غزالہ کو ایک ہوٹل میں بٹھایا اور خود ایک قریبی پبلک بوتھ پر جا پہنچا جہاں سے میں غزالہ پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی تو اول خان اس وقت اپنے گھر پر موجود ہوگا۔ میں نے کارڈ لگا کر اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی پر مجھے اول خان کی پرسکون ہیلو سنائی دی جو یکا یک ہیجان امیز ہو گئی۔ ہیلو، یہ تم بول رہی ہو؟ کہاں ہو؟ شاید فون پر انٹرنیشنل کال ملنے کی مخصوص بیپ نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کا دھیان براہ راست میری طرف گیا تھا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ ابھی تو صرف تمہارے فون کی گھنٹی بجی تھی، میں کہاں بولا تھا تم کہاں ہو؟ خیریت سے ہو نا؟ اس نے اضطراری لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میں وہیں ہوں، سب کچھ ٹھیک رہا تو شاید پرسوں لوٹ آؤں۔ اس گدی سے کہہ دینا کہ اب مجھے فون کرنے کی حماقت نہ کرے۔ اس نے سنگین غلطی کی تھی اور پھر خود ہی سہم گئی۔ ابھی تک پہلے پڑاؤ پر ہے۔ اول خان مجھے ڈکے چھپے الفاظ میں بتا رہا تھا۔ اس کے لائے ہوئے تحفوں نے ہر ایک کو حیران کر دیا ہے۔ وہاں اس کی زبردست آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ زندگی رہی تو اب ملاقات ہی ہوگی۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ویرا نے میری کے نام سے مجھے فون کر کے واقعی سنگین حماقت کی تھی۔ اسے ایسی غلطی کے عادے سے روکنا ضروری تھا۔ میں نے دہلی کی سیر کے دوران موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا، ورنہ ہوٹل سے ایسے کسی رابطے کا تصور ہی محال تھا۔ مزید کچھ وقت اس علاقے میں گزار کر ہم واپس ہو لیے۔ ٹھیلوں اور پھیری والوں کے مخصوص صدائیں دور تک ہمارا پیچھا کرتی رہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جان بوجھ کر اس علاقے میں آئے تھے۔ واپسی پر غزالہ نے کہا، دہلی میں کچھ دن گزار لینے کے بعد اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ چند گنے چنے راستوں کو سمجھ سکوں، پھر بھی کرول باغ میں انیل کے گھر تک پہنچنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ٹالنے کی کوشش کی ہے، غزالہ نے شکوہ کیا۔ ہماری یہ سیر اس مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی جو اس علاقے میں آرک والوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ شاید اس کی گرفتاری کے بعد ہی آرک والوں نے اپنی اسکیننگ دہلی کی سڑکوں سے ہٹائی ہیں۔ واقعات کی کڑیاں بھی خوب ملتی ہیں۔ وہ ہلکی سی پھریری لے کر بولی، آرک کی گاڑیاں گشت پر رہتی تو گوپال آپ سے آپریٹس پر رابطہ نہ کرتا۔ رابطہ ہوتے ہی آپ نے اسے بروقت بلا لیا، ورنہ اس بار CSD وغیرہ ضرور راہ کے ایجنٹوں کے ہاتھ لگ جاتی اور ہماری کھالوں میں بوس بھر دیا گیا ہوتا۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے واقعات کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ پکڑے جانے والے کو علم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے عطاب کا فیض کس کو پہنچا ہے۔ بھارت کو اپنی طاقت اور تنظیم پر گمانڈ ہے۔ آپ نے ان کے گھر میں گھس کر راہ اور دوسرے نشانوں پر جو چوٹ لگائی ہے، اس پر وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ تم کچلے ہوئے خونخوار کتے کی طرح ہر ایک کو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ ان کا زخم تازہ ہے مگر انتقام لینے کے لیے کوئی ہدف سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ بیچارہ نہ پکڑا جاتا تو یہ کھسیانی بلی ابھی کھمبا نوچ رہی ہوتی۔ اب تک انہوں نے اپنے تشدد سے اسے زندہ درگور کر دیا ہوگا۔ نریش کے دفتر کی آگ راہ کے ہر افسر کے سینے میں بھڑک رہی ہوگی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، کرتا کوئی اور ہے، اس کا نتیجہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا اس سے آپ کے کاموں کا اخلاقی جواز کمزور نہیں ہو جاتا؟ غزالہ نے سوال کیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، کام کرنے اور نتیجہ بھگتنے والوں کا تعلق ایک ہی فریق سے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے مشن کے حصول کے لیے ہر ایک کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ تم یہ دیکھو کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے ملک کے لیے میدان میں اترا ہوا ہوں۔ جو پکڑا گیا وہ بھی ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے
سرشار تھا مگر اپنے گردو پیش کے ماحول سے بے خبر تھا، اس لیے پکڑا گیا۔ یہاں ان واقعات کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے، غزالہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ اپنے سیکیورٹی نیٹ ورک کی ناکامی پر وہ کس طرح پردہ ڈال سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم اپنے ہدف کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے اور وہ اپنے فرض سے غافل تھے۔ گرین کوبرا اور دوسرا ریکارڈ اڑا لینے کے بعد اپنی کارروائی کی پردہ پوشی کے لیے دفتر کو آگ لگانا ہماری ضرورت بلکہ مجبوری تھی۔ ناگر نے ایک ذمہ دار افسر کے بجائے کسی آوارہ سانڈ سی حرکت کی اور درمیان میں کود پڑا۔ وہ نہ مارا جاتا تو ہم مرتے۔ یہ کسی بھی طرح دہشت گردی نہیں تھی، مار کھانے والے یہی کہتے رہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ غزالہ نے دہلی سڑکوں پر راستہ طے کرتے ہوئے جان اسمتھ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ امریکی سفارتی افسروں کی بھیڑ میں چھپا ہوا CIA کا وہ خونی بیڑیا کس قدر موذی اور خون آشام درندہ تھا جو کراچی میں بیٹھ کر پورے جنوبی ایشیا کے گلے میں امریکی غلامی کا طوق پہنانے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ حیرت ہے کہ سرکاری طور پر ابھی تک کسی نے کھل کر پاکستان پر الزام تراشی نہیں کی۔ راہگیروں کی بھیڑ سے نکل آنے کے بعد غزالہ نے کہا، ثبوت کے بغیر وہ کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ اس طرح خود ان کی تحقیر ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ پاکستانی دہشت گرد دہلی آئے، راہ کے دفتر کی تلاشی لے کر آگ لگائی اور لوٹ گئے، مگر راہ والے ان کی پونچھ کا بال بھی نہیں پکڑ سکے تو انہیں کس لیے پالا جا رہا ہے؟ جب سے ہم نے اپنے دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی تھیں، ہم دونوں کو آپس میں کھل کر تبادلہ خیال کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ہوٹل پہنچنے تک غزالہ آس پاس کا میدان صاف پا کر اپنے دل کی بڑاس نکالتی رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ خدشے اور تحفظات باقی تھے جو میں نے دلائل کی مدد سے دور کر دیے۔ جب ہم ہوٹل کی حدود میں داخل ہوئے تو پچھلے واقعات کے بارے میں دونوں کی تشنگی دور ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہوٹل میں زندگی کی حرارت آفریں رونقیں عروج پر تھیں۔ ہم دونوں نے وہ پوری شام پیدل چلتے چلتے گزاری تھی۔ غزالہ کے ایما پر ہم کچھ دیر کے لیے ہوٹل کی لابی میں ٹک گئے اور اس نے ویٹر کو چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ مجھے اور غزالہ کو ہوٹل کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ہم نے لابی کا ایک ایسا گوشہ منتخب کیا تھا جہاں زیادہ روشنیاں نہیں تھیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم آنے جانے والوں کی نظروں سے محفوظ تھے لیکن خود ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی اچانک میری نظر سنیل پر پڑی۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں لابی سے گزر رہا تھا۔ اس کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ اسی وقت ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور بے فکری سے ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ اسی وقت ویٹر نے چائے کے برتن ہمارے سامنے سجا دیے۔ سنیل کی نگاہوں میں تجسس یا بے چینی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں یا کسی اور کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے لابی میں نمودار ہوا اور سیدھا چلتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ غزالہ نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر محتاط لہجے میں سوال کیا۔ ہم یہاں ہیں اس لیے وہ بھی یہاں نظر آ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ ہم یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس نے کسی بھی قسم کے رابطے کے فقدان کی وجہ سے دانستہ اپنی رونمائی کرائی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ IB والے ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، پھر تو ہوٹل سے نکلتے ہوئے بھی وہ ہمارے پیچھے رہا ہوگا۔ غزالہ نے حیرت سے کہا۔ اس کے نمودار ہونے کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ حیرت ہے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ بھی بے خبر رہا، میں بھی بے خبر رہا۔ ہم وقت گزاری کے لیے نکلے تھے، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس لیے میں نے آگے پیچھے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ نہ کہیں، تالا نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا، اگر ابھی کوئی آ کر پوچھے کہ آپ نے پبلک بوتھ سے کسے فون کیا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے۔ راستے میں اچانک مجھے فون کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے روا روی میں غزالہ کی بات اڑا دی مگر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آئندہ مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اگر سنیل ہماری بے خبری میں ہمارا پیچھا کر سکتا تھا تو راہ کا کوئی ایجنٹ بھی کامیابی سے ہمارا تعاقب کر سکتا تھا۔ ہمیں اپنا اگلا دن بھی دہلی میں گزارنا تھا۔ اس دوران میں میری کوئی بھی غفلت میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی تھی۔
تھی ہم کو ہر صورت میں راہ کے بیڑیوں سے اپنا دامن بچائے رکھنا تھا۔ چائے ختم کر کے ہم نے لابی چھوڑ دی اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیے۔ دہلی کی جامع مسجد کے علاقے کی سیر کے دوران میں ہم شکم سیر ہو چکے تھے۔ کھانے کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ غزالہ نے نیچی آواز کے ساتھ ٹیلی ویژن آن کر دیا اور لباس تبدیل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ٹیلی ویژن کی نشریات میں پچھلے واقعات کی گہری بازگشت موجود تھی۔ خبروں میں تصدیق کر دی گئی تھی کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے شخص بھارتی شہریت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ تفصیلی باز پرس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ ماضی میں وہ بھارت کے کسی شہر میں نہیں رہا تھا، اس کے بچپن اور لڑکپن کے شناسا نہیں تھے۔ وہ سختی سے اپنے بیان پر اڑا ہوا تھا، مگر بھارتی حکام اپنے طور پر اس کی صحیح شہریت کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری مسحری کے اوپر فال سیلنگ کے دونوں شگافوں کے پیچھے چھپے ہوئے کیمرے شاید بیدار تھے اور ہم سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد وقت گزارنے کے لیے ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے ریموٹ کنٹرول سے ٹیلی ویژن بند کیا۔ غزالہ نے کمرے کی روشنیاں گل کر دیں۔ وہ شہر کی سیر میں شاید زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن میں مضطربانہ انداز میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ میرے لیے یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا کہ پوشیدہ کیمروں کے ذریعے راہ کے ایجنٹ ہماری خلوت میں دخل انداز ہو چکے تھے۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، شاید یہ محاورہ درست نہ ہو، لیکن شدید اضطراری کیفیت کے باوجود رات کے آخری لمحات میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو غزالہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ مجھ سے پہلے بیدار ہو سکتی تھی، مگر اس وقت میری ذہنی کیفیت نہ جانے کیا تھی کہ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ غزالہ تیار ہو کر سکون سے ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اسے خبر تک نہیں ہوئی کہ میں جاگ چکا تھا۔ اسے اطمینان سے بیٹھا ہوا دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں غسل خانے کی طرف ہو لیا۔ ہم دونوں میز کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اول خان کے ذریعے میں پچھلی شام کو ہی پاکستان والوں کو پیغام دے چکا تھا کہ وہ مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ آئی بی والے پل پل کی صورتحال سے باخبر تھے، وہ مجھے فون کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ میری دانست میں وہ کال نریش یا رینا کی ہو سکتی تھی۔ اپنے اس مفروضے کے ساتھ میں نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر نے لائن پر نریش کی موجودگی کی خبر سنائی اور میری رضا پاتے ہی لائن ملا دی۔ میرا خیال تھا کہ تم سو رہے ہوگے، مگر تمہاری آواز بہت تر و تازہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی نریش فون پر چہکا۔ میرے لیے اس کی خوش دلی حیران کن تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اپنے کیمروں کے بندوبست کی ناکامی پر جلایا ہوا ہوگا۔ میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا، 11 بجنے والے ہیں، میں کافی دیر پہلے اٹھ گیا تھا، اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ڈپریشن کا کیا حال ہے؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ کل میں نے خاصا وقت شہر میں گزارا، اس سے موڈ تبدیل ہوا ہے، مگر ایک تشویش اپنی جگہ برقرار ہے، شاید ایک آدھ دن میں وہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر فلم دی ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے براہ راست یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ میں پچھلی رات غزالہ سے دور کیوں رہا تھا، مگر اس نے میری توقع کے مطابق میری بات پکڑ لی اور رازدارانہ آواز میں پوچھا، خیریت تو ہے؟ تشویش کس بارے میں ہے تم کو؟ کوئی نفسیاتی گرہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنی آواز دھیمی کر لی، جیسے نریش مجھے غزالہ سے زیادہ عزیز اور قابل اعتماد محسوس ہوتا ہو۔ میری گرل فرینڈ مجھ سے شاکی ہو گئی ہے۔ ہم یہاں ہنسنے کھیلنے کے لیے آئے تھے، مگر اب طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی۔ میں نے اسے وہی بتایا تھا جو وہ میری اور غزالہ کی ریکارڈنگ کی ہوئی گفتگو کی صورت میں شاید پہلے ہی سن چکا تھا۔ ریسیور پر ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری، تم بہت ڈرپوک آدمی ہو، یہ کمزوری قابل رحم ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں ایک سنیاسی سے ملوا سکتا ہوں، اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس کے نادر نسخوں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ انڈین سیکرٹ سروس کا وہ ذمہ دار افسر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے آمادہ تھا۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا، آج یہاں ہماری آخری رات ہے، میں جلد از جلد پاکستان جا کر ہی پاکستان جانے کی تمہیں کیا جلدی ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے نریش کی اضطراری آواز سنائی دی، 2-4 دن میں تم بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ تم سے پیشگی تنخواہ لے لینے کے بعد میرے سر پر تمہارے
سے کام کا بوجھ سوار ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر اور ماحول میں لوٹ کر مجھے کسی علاج معالجے کی ضرورت نہ رہے، میں خود ٹھیک ہو جاؤں۔ سچ پوچھو تو اب یہاں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں۔ نریش کا لہجہ خشک اور مایوسانہ ہو گیا۔ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم دہلی کے بارے میں خراب تاثرات لے کر نہ جاؤ۔ یہ مہمان نوازوں کا شہر ہے، میرا کام 2-4 دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ نہیں نریش، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ کوئی مرض نہیں، نفسیاتی گرہ ہے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں جب بھی تمہارا سامنا کرتا ہوں میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں، ذہن پر عجیب اور بے نام خوف سوار ہو جاتا ہے۔ اس ماحول سے نکلتے ہی میں سدھر جاؤں گا، میرا یہاں سے لوٹ جانا ہی میرے اور تمہارے مفاد میں ہے۔ میرے اس جواب میں خاصی تلخی موجود تھی جو نریش کی بڑائی کے اظہار میں شاید معدوم ہو گئی تھی۔ اس کی آواز یکایک پرغرور ہو گئی۔ مظہر، تم بلا وجہ مجھے بدنام کر رہے ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ دلی کے تیسرے درجے کے چور اور اچکے بھی اس سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تشدد ہنستے کھیلتے سہ لیتے ہیں، تم تو ذرا سی پوچھ گچھ میں ہی پیندے کے بل بیٹھ گئے۔ تمہاری بات 100% درست ہے، میں نے نرم آواز میں اعتراف کیا۔ چور اور اچکے ہر بات اور مار سہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم بھول رہے ہو کہ میں ایک عزت دار کاروباری آدمی ہوں، وہ میری زندگی کا پہلا الگ تجربہ تھا جو میرے دماغ کی نسوں میں بیٹھ چکا ہے۔ شاید میری کہی ہوئی بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا، پھر اس کی بوجھل آواز آئی، یہ سچ تمہیں انکل انل کے سامنے اگلنا چاہیے تھا، وہاں تم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی بلکہ میری بات کو الزام بنا کر جھٹلایا۔ اب مان لو کہ تم نے بیلا سنگھ کو میرے دوست کی بیٹی سمجھ کر معاف نہیں کیا تھا بلکہ تم اس کا کچھ بگاڑنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اس وقت مجھے خود اپنی حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی ساتھی کے شکوے کے بعد میں صحیح نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تم چاہو تو میں یہ بات تمہارے انکل کے سامنے بھی دہرا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے دوست کی بیٹی والے قصے سے اس کا بھی کوئی تعلق ہے۔ انکل کا اس معاملے سے کیا واسطہ؟ اس کی جلائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں تمہیں یہ جتا رہا تھا کہ وہاں تم نے جٹ اپنی اور رینا کی فلم کا تانا دیا تھا، اب کچھ اور سنا رہے ہو۔ اسے سلگانا یا مشتعل کرنا میرے مفاد میں نہیں تھا۔ میں نے جٹ ہتھیار ڈال دیے، اس وقت میں غلطی پر تھا۔ اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں، تم جس طرح چاہو میں اپنی تضاد بیانی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ویڈیو آج بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ بات میں مرتے دم تک نہیں بول سکتا۔ میں نے جلدی سے کہا، پتہ نہیں تم بار بار اس کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ ایک عزت دار کاروباری آدمی کو اس کے کمزور لمحوں کا احوال بار بار یاد دلانے سے اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ تم نے ہم سے کیے ہوئے معاہدے سے ذرا بھی منہ پھیرا تو کراچی کی ہر ویڈیو شاپ سے 10 روپے کرائے پر تمہاری یہ فلم دستیاب ہوگی۔ یہ بات بھی تم پہلے بتا چکے ہو اور میں اسے ذہن نشین کر چکا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے سمجھوتا کیا۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو ہمارے معاملات اس حد تک نہ پہنچے ہوتے جہاں آج نظر آ رہے ہیں، میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ بعض باتوں کا بار بار دہرانا اچھا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ طنز میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت خبیث اور بد فطرت آدمی تھا، اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے بلیک میلنگ پر تلا ہوا تھا اور پھر بلیک میل کرنے کے لیے بار بار ایک ہی ایسی فلم کا حوالہ دے رہا تھا جو ناگر کی ہڈیوں کے ساتھ نریش ہی کے دفتر میں جل کر خاک ہو چکی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ میں اسے فلم کے انجام کے بارے میں اپنی معلومات کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھ سے حقیقت چھپا کر مسلسل جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ مجھے یکا احساس ہوا کہ مجھ سے تازہ ترین گفتگو کے بعد وہ جھوٹ اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ جب تک اسے یہ امید تھی کہ وہ جلی ہوئی فلموں کا کوئی متبادل حاصل کر لے گا، وہ پر امید تھا۔ میرے اوپر بیلا سنگھ کا وار ناکام ہونے کے بعد وہ جلا کر پھٹ پڑا تھا، مگر پھر اس کے شیطانی دماغ نے میرے کمرے میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کی راہ نکال لی اور میرے ساتھ اس کا رویہ خوشگوار ہو گیا۔ اس کے لگوائے ہوئے کیمروں کے سائے میں ہم نے عافیت کی ایک رات گزار لی تھی۔ کام کا کوئی مواد نہ ملنے پر شاید اس نے متجسس ہو کر مجھے فون کیا اور اس بار میں نے اس کے گھنونے کھیل کی طوالت ختم کرنے کے لیے اسے ایک بالکل نئی کہانی سنا
بنا ڈالی جس کی روشنی میں اس کی کامیابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کہانی مایوس کن ثابت ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں وہ جھوٹ بولنے پر مجبور تھا۔ رینا اجیت رائے کے روپ میں اس نے میری طرف پہلا تیر چلایا تھا، ٹھیک نشانے پر لگا تھا، مگر اس کے دفتر میں لگنے والی آگ نے اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا تھا۔ میرے خلاف اس کے پاس ایسا کوئی مواد نہیں رہا تھا جس کے سہارے مجھے بلیک میل کیا جا سکے۔ اپنی تیسری کوشش کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد اس کے سامنے وہی ایک راہ باقی رہ گئی تھی کہ وہ جھوٹ پر جم جائے اور مجھے پہلی فلم کی دونس دیتا رہے۔ تم ان باتوں کو دہرا کر اپنا دل خوش کر رہے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مجھے اپنی کمزور پوزیشن کا اندازہ ہے۔ آج دہلی میں تم اپنی آخری رات گزارنے کے پابند ہو۔ کل صبح تمہیں آزادی ہوگی کہ جب چاہو واپس لوٹ جاؤ۔ میرے عاجزانہ جواب سے تسکین پاتے ہی اس نے وہ بات کہہ ڈالی جس کا میں دیر سے منتظر تھا۔ انل بسواس نے پچھلے دن راگ صدر دفتر میں غزالہ سے وہی بات کہی تھی، مگر مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ وہ لوگ آخر تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہیں گے۔ نریش نے میری طرف سے نا امید ہونے کے بعد وہ بات دہرائی تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور تھا۔ اس فیصلے کے لیے میں تمہارا اور تمہارے انکل کا شکر گزار ہوں۔ شاید ہم کل کا دن شاپنگ میں گزاریں گے۔ پرسوں میں تمہارے مشن کی تکمیل کے لیے دہلی سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ڈینی میرا سب سے پہلا ہدف ہوگا۔ آخری فکرے کا اضافہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ کاش تم اس افرید کو اپنے کسی جال میں پھانس سکو۔ دکھتی رگ پر ہاتھ پڑتے ہی وہ حسرت بھرے لہجے میں بول اٹھا، تم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کام کر کے تم اپنے لیے کیا مقام پیدا کرو گے۔ آزادی کا مزدہ سنا کر پہلے اس نے مجھے خوش کیا تھا، ڈینی کو گرانے کا عہد دہرا کر میں نے اسے خوش کر دیا۔ یوں تلخیوں سے گزرنے والی ہماری وہ گفتگو ایک بہتر انجام کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کال پر غزالہ کی خاموشی خطرناک ثابت ہوتی کیونکہ ہمارے کمرے میں ابھرنے والی ہر آواز کہیں سے سنی اور ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ غزالہ کو اس نازک صورتحال کا مکمل ادراک تھا۔ میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر مڑا تو غزالہ نے بے ساختہ پوچھا، کیا نریش سے بات ہو رہی تھی؟ بہت صحیح اندازہ لگا لیا تم نے، میں نے حیرت سے کہا۔ کیا میں نے اس کا نام لیا تھا؟ نام بھی لیا تھا، مگر میں نے آپ کے بعض جواب سنے ہیں۔ کیا اب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ میرے ڈپریشن کی طرف سے فکر مند تھا، ساتھ ہی یاد دلا رہا تھا کہ پاکستان لوٹنے کے بعد میں اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو فراموش نہ کروں۔ مجھے بار بار کی یہ تکرار اچھی نہیں لگتی۔ اس پر ذرا سی بحث ہو گئی تھی۔ راہ والوں سے آپ کے کیا وعدے ہوئے ہیں؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے اتنی سنجیدگی سے پوچھا کہ لمحہ بھر کے لیے میں بوکھلا گیا۔ کوئی وعدے نہیں ہوئے، میں نے سنبھالا لے کر اسے جواب دیا۔ یہ مردانہ باتیں ہیں، تم کو ان بکھیڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ اس وقت آپ کی یک طرفہ باتیں سنی ہیں تو دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ راہ کا قصہ شروع سے چل رہا ہے، لیکن میں نے اس بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ بھارت کی باتیں ہیں، انہیں تم یہیں بھول جاؤ گی۔ پاکستان لوٹنے کے بعد تم نے کسی کے بھی سامنے راہ کا نام لیا تو یہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے صرف اپنی اور آپ کی خوشیاں عزیز ہیں، اس سے آگے آپ کیا کرتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ناشتے کے بعد ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ ساری گفتگو راہ والوں کو سنانے کے لیے تھی جو ہمارے کمرے میں مائکرو فون لگا کر کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ بات ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ ہمیں ہوٹل کے کمروں میں اپنا کم سے کم وقت گزارنا تھا، اس لیے غزالہ نے تجویز پیش کی کہ ہم بازار کا ایک چکر لگا لیں تاکہ اگلے دن کے لیے خریداری کا بوجھ ہلکا ہو سکے، اور میں فوری طور پر رضامند ہو گیا۔ دہلی میں ہم دونوں کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا جسے دکھانے کے لیے ہم زیادہ تیاری یا خوش پوشی کے کسی نفیس مظاہرے کی ضرورت ہوتی۔ ہم ذرا سی دیر میں تیار ہو کر ہوٹل سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کناٹ پیلس کے علاقے نے ہمارے قدم روک لیے۔ شہر میں سیر و تفریح کے متعدد مراکز موجود تھے جن کی اپنی اپنی خوبیاں تھیں، مگر کناٹ پیلس کی بات ہی اور تھی۔ وہاں سے بارہا گزرنے کے باوجود میں اس پرشکوہ علاقے میں ہر مرتبہ ایک نئی کشش محسوس کرتا تھا جو دوسرے علاقوں میں مفقود تھی۔ خریداری کا ذکر ایک بہانہ تھا، ورنہ ہمیں اس روز بھی باہر کوئی کام نہیں تھا۔ ہم کافی دیر تک کناٹ پیلس کی عمارتوں کی اونچی اونچی راہ
مداریوں پر پرشوکت برآمدوں اور شاندار دکانوں میں گھومتے رہے۔ اس دوران میں غزالہ تھوڑی بہت خریداری بھی کرتی رہی۔ میں نے اس بات پر کڑی نگاہ رکھی تھی کہ وہ کوئی بھاری چیز نہ خریدنے پائے۔ زیادہ بھاری ساز و سامان ہماری واپسی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ کناٹ پیلس سے جامع مسجد ایک سمت میں تھی تو کرول باغ کا علاقہ دوسری طرف تھا۔ میں نے سوچا کہ اگلی رات ہمیں اپنے بڑے شکار کے لیے اس طرف جانا تھا، کیوں نہ اسی وقت وہاں کا ایک چکر لگا لیا جائے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ میں اس آبادی میں انیل بسواس کا بڑا گھر پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤں جو سنیل ایک بار مجھے دکھا چکا تھا۔ سنیل کی فراہم کی ہوئی اطلاع کے مطابق نریش شرما بھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا گھر چھوٹا تھا جبکہ انیل بسواس کو اپنے بڑے عہدے کی بنا پر ایک وسیع کوٹھی ملی ہوئی تھی جہاں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ ہمیں اسی طرف چلنا چاہیے۔ میری تجویز سن کر غزالہ خوش ہو گئی۔ یہاں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ہو سکے تو ہمیں ان دونوں کے گھروں میں گھس کر مواقع کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ ایسا کوئی خیال دل میں نہ لانا، اب وہ ہم دونوں کو پہچانتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں گھسے تو اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکیں گے، پھر تو ہمیں ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتفاق سے ہمیں کرول باغ میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہمارے کل کے مشن کو آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ خدشہ میرے ذہن میں بھی تھا۔ میں نے جواب دیا، وہ ایک وسیع رہائشی علاقہ ہے، ہم ان دونوں میں سے کسی کے گھر نہیں پہنچ سکتے، بس ذرا اس علاقے سے آشنائی ہو جائے گی۔ شہر میں لوگ باندھ باندھ کے ہولیوں میں گھوم رہے ہیں، ہم بھی بڑے چھجوں والے ہیٹ اور دھوپ کے چشمے خرید لیتے ہیں۔ سرسری نظر میں ان کا باپ بھی ہمیں نہیں پہچان سکے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، غزالہ نے خوش دلی سے کہا۔ ادھر نہیں، یہ کل والا راستہ ہے جو جامع مسجد کی طرف جاتا ہے، آج ہمیں اس طرف جانا ہے۔ میں نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ گھما دیا۔ کناٹ پیلس سے نکل کر ہم اندر ہی اندر پہاڑ گنج کے گنجان اور بارونق علاقے میں اتر گئے۔ پہاڑ گنج کو دہلی میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم شہر کے اس حصے سے اتنا قریب رہ رہے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں آئی بی والوں سے اپنی پہلی ملاقات کے لیے حضرت باقی بلّہ کے مزار پر گیا تھا تو نئی دہلی کا ریلوے اسٹیشن میرے داہنے ہاتھ پر پڑا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے رکشا والے نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا کہ سڑک کے بائیں طرف پہاڑ گنج کا علاقہ تھا۔ پہاڑ گنج میں دہلی کی قدیم اور جدید تہذیب کے شاہکار یکجا نظر آتے ہیں۔ عمارتوں سے انسانوں تک میں یہ خوشگوار اور انفرادی تضاد نظر آتا ہے۔ کسی گائیڈ کی مدد کے بغیر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہاں کھڑی ہوئی عمارتیں کس دور کی عکاسی کر رہی ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔